سن رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے ذکر خیر کی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں، آج احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے کہ یہ محفل کتنا قیمتی محفل ہے، کتنا قیمتی محفل ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے لیے ہماری کوئی محنتیں، کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، ایک مجلس میں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ لوگوں، یہاں جتنے حاضر ہیں سب سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنی نظریں ادھر ادھر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد فرمایا، کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، سب مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کے مجالس میں غیر مسلم بھی اکثر آیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر کوئی غیر مسلم نہیں آئے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا ورد فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے رہے، صحابہ بھی ورد کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ کلمہ عطا کیا ہے اور تیرا وعدہ ہے جو اس کلمے کو پڑھے گا، مانے گا اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی جان کو جوکھے میں ڈالے گا اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، اس کلمے کے لیے تو اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ کبھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہیں مغفرت مبارک ہو، یعنی یہ کلمہ ایسا ہے جو پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی، اتنا مبارک کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا مضبوط کلمہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زمین پر کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، کھٹی ہے نور کا، جو ہلتا ہے، جنبش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ ستون کیوں تو ہل رہا ہے؟ نہ باری تعالیٰ تیرے ہی بندہ تیری زمین پر تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور وہ کلمہ جس کو تو بہت متبرک بنایا ہے، سارے ایمان کا دار و مدار جس کلمے سے ہے، زمین اسی کلمے کی وجہ سے قائم ہے، آسمان اسی کلمے کی وجہ سے قائم ہے، چاند سورج ستارے سب اسی کلمے کی وجہ سے قائم ہے۔ اتنا مبارک کلمہ ہے۔ تو وہ ستون کہتا ہے کہ اس لیے میں جنبش کر رہا ہوں کہ تیرا بندہ زمین پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور تو نے اس کے معافی کا اعلان نہیں کیا، تو اس کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آ جاتی ہے، ہاں بے شک لا الہ الا اللہ جب بندہ زمین پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے کہ اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی اللہ
میرا الہ وہی ہے، میرا معبود وہی ہے، میرا پروردگار وہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اتنا مضبوط یہ چیز ہے، اتنا مضبوط کلمہ ہے، خدا کی قسم اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کلمے کو روکنا چاہے تو یہ کلمے کو کوئی نہیں روک سکتا، اتنا مضبوط کلمہ ہے۔ یہ چیرتا ہوا، یہ کلمہ چیرتا ہوا آسمان پر چلا جائے گا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور اللہ کے عرش کو ہلائے گا، معافی کر دے مولا۔ اتنا مبارک کلمہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ کلمے کا اس کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، کلمے سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی، تو وہی کلمہ کچھ عرب کے عرابی بدو دیہاتی لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کلمہ پڑھ لیے، ہم ایمان والے ہو گئے، اس لیے ہمیں اسلام کے حقوق ملنی چاہیے، ہمیں اسلام کا حقوق عطا دو۔ تو اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر دیا، کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہہ دیجئے انہیں، یہ کلمات پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں کہہ دیجئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ کلمہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، یہ کلمہ تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے جبکہ پڑھ رہے ہیں۔ کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارا کلمہ تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جبکہ خود محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی پیاری صحبت موجود ہے، اور وہ آنکھ موجود ہے جو آنکھ کسی پر جس کی جو نظر پڑ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی آنکھیں کتنی پیاری آنکھیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ لیکن آ کر بدو لوگ، دیہاتی لوگ، اعرابی لوگ آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، خود اللہ کے رسول کے سامنے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں یہ کہو کہ ہم کلمہ پڑھے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، فرما برداری کا اقرار کیا ہے، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں کلمہ داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس مکہ معظمہ میں یعنی کعبہ شریف کے مکہ میں جب لوگ ایمان لاتے تھے، گھر میں عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی بن گئیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے بچے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ اسی طرح لوگ آتے رہے مکہ میں اور کلمہ پڑھتے رہے اور وہ ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ وہاں یہ بات نہیں کہا گیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
کہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ بات نہیں وہاں کہا گیا۔ جو آیا کلمہ پڑھا اس کے کلمے کو قبول کر لیا گیا، اس کے کلمے کو اس کے ایمان معتبر ہو گیا، اس کے کلمے کو قبول کر لیا گیا، اور اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہاں تم ایمان والے ہو۔ لیکن یہاں مکہ، یہاں مدینہ طیبہ میں جب آ کر کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کہا جاتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارا کلمہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں، مکہ معظمہ میں، یعنی مکہ میں وہ حالت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ایسے حالت میں یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اپنے آپ کو چھروں اور تلواروں کے سامنے کھڑا کرنا پڑتا تھا ایمان لانے کے بعد۔ گویا کہ یہاں پر کلمے کی قیمت فوراً وصول کیا جا رہا تھا، فوراً انہیں آزمائش کے بھٹی میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہ آزمائش سے ہو کر کلمے کو حاصل کیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ قرآن کہتا حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو جو ہے آزمائیں، ضرور آزمایا جائے گا، آزمائش کے بھٹی میں ضرور ڈالا جائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کا کو آزمایا جائے گا کہ وہ صحیح اترتا ہے یا نہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم چھوٹے سے چھوٹے چیز کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ بازاروں میں جاتے ہیں تو چاول کو آزماتے ہیں، ہاٹ میں جاتے ہیں آلو کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی خراب نہ پڑ جائے، آلو بیگن چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم آزماتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایمان کوئی جو ہے چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑا قیمتی چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہمیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو تمام آزمائش کے بعد جو ہے کھرے اترتے ہیں۔ جو بھی حالات آ جائے، اللہ رسول سے جو ہے منہ پھیرتے نہیں بلکہ اور قریب ہو جاتے ہیں۔ پریشانی آتی ہے، نماز کے قریب ہو جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے، علماء کے قریب ہو جاتے ہیں، حفاظ کے قریب ہو جاتے ہیں، مدرسے کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آزمائش میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اب حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان میں آ گیا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی اور ابھی انشاءاللہ پرمغز باتیں حضرت مفتی صاحب سے سنیں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔